لگتا تھا کہ وہ میں کر لوں گا نا ایگزام پاس، جس طرح میں نے اپنے او لیولس کے کر لیے تھے، مجھے لگتا تھا کہ ادھر بھی میں پڑھے بغیر جو ہے میں کر لوں گا. اور جب میں اپنے ایگزامز دینے گیا تو میں نے بس 3-4 دن پہلے جو ہے اس کی تیاری شروع کی. وہ بھی 4 دن پہلے بیٹھتا تھا تو کہتا تھا ابھی 3 دن ہیں، ہاں یہ بھی 4 چیپٹرز ہیں یہ میں آج ایک کر لوں گا. پھر 2 دن رہ جاتے تھے، اس میں بھی آدھا گھنٹہ پڑھا. پھر سوچا یار 2 دن تو بہت ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 48 آورز ہیں میرے پاس، ہاں اتنے گھنٹے سوؤں گا، اتنے گھنٹے جو ہے میرے پاس پھر بھی بچ جائیں گے پڑھائی کے لیے. پھر ایک دن رہ جانا، پھر آخری رات آ جانا، پھر آخری رات میں بھی سوچنا کہ ہاں صبح 7 بجے پیپر ہے، 6 گھنٹے ہیں میرے پاس، ہاں 1 گھنٹے میں جو ہے میں ایک چیپٹر کر لوں گا اور 4 گھنٹے میں کورس کور ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے ابھی جو ہے نا پڑھائی نہ کرو. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اسٹوڈنٹس میں کیا بات کر رہا ہوں. بہرحال اس طرح میں نے اپنے ایگزامز دیے بالکل تیاری کے بغیر، اور میں نے 3 سبجیکٹس اپنے چوز کیے تھے، جس میں سے ایک تھا میتھس اور اکنامکس اور بزنس اسٹڈیز. میتھس میں مجھے یاد ہے کیونکہ میرا بچپن میں فیوریٹ سبجیکٹ تھا، تو کچھ نہ کچھ مجھے وہ آتا تھا، اور اس میں شاید میں ای گریڈ میرا آیا تھا، بیئرلی پاس ہوا تھا. اکنامکس بھی مجھے پسند تھی، اس کے اندر میرا ڈی گریڈ آ گیا تھا، وہ بھی مطلب کہ بہت گندا گریڈ ہوتا. اور بزنس اسٹڈیز کے اندر فیل ہو گیا تھا، اور میں نے اپنی طرف سے تو اتنی کہانیاں لکھی تھیں پیپر کے اندر، لیکن وہ میری کہانی کوئی بھی رنگ نہیں لائی اور اس کے اندر میں فیل ہو گیا. بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اوور کانفیڈنٹ تھا اس وقت اور پڑھائی تو کی نہیں تھی. بہرحال میں نے گھر آ کے اپنی والدہ کو بتایا، اپنے پیرنٹس کو بتایا. وہ کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ بھئی تم نے کتنا برا رزلٹ تم لے کر آئے ہو. میں نے کہا چلو کوئی نہیں، اگلے سال جو ہے نا اس کو میں امپروو کر لوں گا. اگلے سال جب ایگزامس کی باری آئی تو بزنس اسٹڈیز کیونکہ میں فیل کر چکا تھا، تو میری والدہ نے کہا کہ تم اردو سبجیکٹ لے لو اس کی جگہ، تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے اس کو کلیئر کرنے کے لیے. کیونکہ سنا تھا اردو آسان ہوتی ہے، اور میری والدہ بس میرے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں، اور کہیں بھی میں بیٹھا ہوں کھانا کھاتے ہوئے کتاب کھول کے مجھے سناتی رہتی تھیں اردو کا جو سلیبس تھا یہ ایسے ہے. مختلف جو غزلیں اور پوئمز وغیرہ تھیں وہ مجھے پڑھ پڑھ کے سناتی رہتی تھی، اور میں بس اپنا یا فون پہ لگا ہوا ہوں یا اپنا کام کر رہا ہوں اور بس میں سنتا رہتا تھا. بس ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی، اور جب اردو کا جو ایگزام ہوا اور تقریباً وہی سارے سوال اس کے اندر آئے ہوئے جو کہ میری امی مجھے بتاتی تھی اور میرے مائنڈ میں تھے، وہ تو ان کو تو میں نے اچھے سے جو ہے نا گھما پھرا کے بڑا اچھا میں نے اٹیمپٹ کیا پیپر. میتھس کا پیپر بھی کوئی مجھ سے اتنا خاص نہیں ہوا، کیونکہ پھر میرا وہی رویہ تھا، میں نے پڑھائی نہیں کی تھی اور میں نے جو ہے اس کو اٹیمپٹ کیا. اور اس کے بعد جو اکنامکس کا پیپر تھا نا، سب سے جو مزیدار کہانی ہے وہ یہ والی ہے. جس دن وہ پیپر تھا اس کی صبح میں اپنے دوست کے ساتھ کال کے اوپر نا تیاری کر رہا ہوں اس کی. سارا سال تو پڑھا نہیں، آخری 2-3 گھنٹے ہی پڑھنا ہوتا تھا. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، یہ آئے گا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں، یہ کانسیپٹ ایسا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اپنی طرف سے بڑی جی تیاری کر کے اور میں جو ہے نا دوپہر کو میں نکلا اپنا پیپر دینے کے لیے. جب میں اپنے ایگزامینیشن ہال پہنچا تو وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا، اور کوئی گاڑی وہاں نہیں کھڑی ہوئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سناٹا ہے بالکل وہاں پہ. میں نے کہا یار ایگزام کے ٹائم تو بڑا رش ہوتا ہے، یہ کیا چکر ہے. تو مجھے خیال آیا کہ کہیں میں غلط ٹائم پہ تو نہیں آ گیا. تو میں نے اپنی جب ڈیٹ شیٹ اٹھا کے دیکھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پیپر اے ایم کے ٹائم ہے، اور میں سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ پی ایم کے ٹائم ہے. میں نے اس کو شاید صحیح طرح دیکھا نہیں، میرے مائنڈ میں تھا کہ شام کو پیپر ہے، پی ایم کے ٹائم. اور میں جو ہے نا پی ایم کے ٹائم گیا ہوں تو پتہ لگا کہ پیپر تو ہو چکا ہے، اور یہ پھر میرا پیپر جو ہے نا مس ہو گیا، اور پیپر دیے بغیر تو آپ پاس ہو نہیں سکتے. بہرحال میں بہت اداس ہوا اور میں واپس آیا گھر. بہرحال پھر جب رزلٹ آیا تو میتھس میں بھی میں فیل ہو گیا شاید، اور اکنامکس میں تو ہونا ہی تھا کیونکہ اس کا پیپر ہی کوئی نہیں دیا میں نے. اور اردو کے اندر لیکن جو ہے نا میری قسمت چمک گئی اور اس کے اندر میرا اے گریڈ آ گیا. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اے لیولس کو کلیئر کرنے کے لیے کم از کم 3 سبجیکٹس آپ کو کلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو اردو کے اندر میرا اے گریڈ آ گیا جو کہ اچھا گریڈ ہوتا ہے، اور باقی 2 میرے پھر رہ گئے. میرے ابو نے بھی جو ہے سخت ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا میرے اندر، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر پیسے خرچنا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ضائع تم کر دیتے ہو، بس تم نے جو ہے نا اب نہیں پڑھنا. بس انہوں نے جو ہے نا مجھے کہا کہ بھئی اب میں جو ہے نا تم پہ پیسے نہیں ضائع کروں گا. میں نے پھر سوچا، میں نے کہا یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اتنا مشکل تو ہے بھی نہیں پڑھائی کہ مجھے سمجھ نہ آتی ہو کہ میں ڈفر ہوں. بس اپنے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے میں نے جو ہے نا یہاں تک اپنے آپ کو میں نے پہنچا دیا تھا. تو میں نے سوچا یار کہ اس کو ایز اے چیلنج لے کے نا اب میں کر کے دکھاتا ہوں، اسے میں نے کلیئر کرنا ہے یہ. تو میں نے کیا کیا کہ انہی دنوں میں جو ہے نا میرا نکاح ہوا تھا، اور میرا جو ہے اسلام کی طرف بھی رجحان جو ہے نا آ چکا تھا اس وقت تک کچھ نہ کچھ. نکاح کے اوپر نا میرے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہوئے تھے جو میرے رشتہ داروں نے جو ہے نا مجھے سلامیاں دی تھی. تو میں نے سوچا کہ یار ان سلامیوں کو جو ہے نا میں دوبارہ سے رجسٹریشن کرواتا ہوں اپنے ایگزامس کی، اور ایک دفعہ جو ہے نا پھر سے اٹیمپٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو ایز اے چیلنج لے لیا. میں نے کیا کیا، میں نے اپنی رجسٹریشن کروائی، اپنی انٹریز بھیجیں. 2 سبجیکٹس جو میرے رہتے تھے، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے، اور تقریباً میرے خیال سے 2-3 مہینے رہ گئے تھے ایگزامس کو. اور میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا یار کہ
میں نے یہ پاس کرنا ہے اور اپنی ساری دکھی داستان اسے سنائی کہ میں کس سچویشن میں ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ یار کر لیں گے, ہو جائے گا. میتھس جو ہے نا وہ پرابلم تھی کیونکہ وہ ایڈوانس لیول کی تھی, تو وہ بہت اچھا تھا اس میتھس کے اندر. تو اس نے کہا کہ میتھس میں تمہیں کرا دوں گا اور اکنامکس جو ہے تم خود کر لو. تو بہرحال میں نے 2 مہینے رہتے تھے میں نے تیاری کرنی شروع کر دی, اور اکنامکس کی تو جو جتنی بھی بکس تھیں وہ میں نے پوری پڑھ لی, ایک دفعہ میں نے پڑھ لی, مجھے آئیڈیا ہو گیا اس کا. اور جو میتھس تھا نا وہ بہت مشکل تھا کیونکہ میں نے پورے 2 سال کچھ بھی نہیں پڑھا تھا, مجھے چیزیں سمجھنے میں ٹائم لگتا تھا. تو ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ میرے دوست نے کہا کہ ہماری اس وقت 4 کتابیں ہیں میتھس کی سلیبس کی, 2 چھوٹی ہیں اور 2 اس وقت بڑی ہیں. تو تم جو 2 چھوٹی ہیں ان کو پکا کر لو اور 2 بڑی جو بکس ہیں ان میں سے ایک کو پکا کر لو. اور پھر ہم نے کیلکولیشنز کی کہ اتنے سوالوں میں سے اگر ہم اتنے صحیح کے جواب دے دیں تو ہم پاس ہو سکتے ہیں. میں نے تیاری کرنی شروع کر دی. میں نے وہ 2 چھوٹی بکس کو جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے نا رٹ لیا, اور ایک جو بڑی بک تھی اس کو بھی میں نے جو ہے نا صحیح پرفیکشن اپنی طرف سے ایک ایک چیز کو یاد کر لیا. بہرحال جب ایگزام کے دن آئے تو اکنامکس کا میرا پیپر جو ہے وہ اچھے ہو گئے میرے پیپرز. مطلب کہ مجھے کچھ نہ کچھ آتا تھا, پتہ تھا کہ کیا بات کرنی ہے, اور کویشچن دیکھ کے بالکل میں بونگیاں نہیں مارتا تھا اس کے اندر. وہ میں نے خیر اٹیمپٹ کیا, اور پھر جب میتھس کا پیپر آیا اس کے اندر میں اتنا گھبراتا تھا کہ یار میں پھر نہ رہ جاؤں, کیونکہ اس میں مجھے خطرہ تھا کہ میں فیل ہو سکتا, اور اگر میں ایک سبجیکٹ میں بھی رہ جاتا پھر سے جو ہے نا میرا سارا وقت ضائع ہو جاتا اور میرا اے لیولز وہیں پھنس جاتا. بہرحال مجھے یاد ہے کہ میں اتنا انگزائٹی میں آ گیا تھا پیپر دیکھ کے کہ جو کچھ میں نے یاد کیا ہوا تھا سب مجھے بھول گیا تھا. بہرحال میں نے اس کو اٹیمپٹ کیا, جو کچھ مجھے آتا تھا لکھا, صحیح غلط جتنا ہو سکتا تھا میں نے اپنی بیسٹ دی, اور پھر میں نے انتظار کیا رزلٹ آنے کا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رزلٹ آیا, اکنامکس میں میرا سی گریڈ آ گیا, یعنی میں پاس ہو گیا. میڈیم جو ہوتا ہے اتنا کوئی سی گریڈ بہت اچھا بھی نہیں ہے بہت برا بھی نہیں ہے. اور میتھس کے اندر میں بال بچ گیا, یعنی کہ میرا ای گریڈ آیا اور میرے 3 سبجیکٹس کلیئر ہو گئے تھے جو مجھے ریکوائرڈ تھے.